تو یہ کہ کچھ جو مرض ہیں ان کا علاج ویسے تو ممکن ہوتا نہیں، تو پروردگار پھر جب کسی کو شفا دینا چاہتا ہے تو بسا اوقات ایسا بندوبست کر دیتا ہے کہ ایک مرض کے لیے دوا کھائی، اس دوا کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس سے وہ لا علاج مرض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک خاتون ہیں جو نہ دیکھ سکتی تھیں نہ سن سکتی تھیں، عمر کی زیادتی اور دوسری دوائیوں کے استعمال کے بعد یہ صورتحال بنی کہ بینائی بند ہو گئی اور ان کا سننا بند ہو گیا، تو درمیان میں انہیں کینسر ہو گیا خاتون کو۔ تو ڈاکٹروں نے دوائیاں دیں کینسر کی، اور کینسر تو معلوم نہیں ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا، ان کی بینائی بحال ہو گئی اور سننا ان کا ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کمال ہیں۔ تو اسی طرح یہ غالباً حکیم صاحب کا دل یہ چاہ رہا ہوگا کہ آپ کا علاج لمبا کر دیں، تو انہوں نے آپ کو یہ شوگر کی دوا دے دی جس کے کھانے کے بعد آپ کے گردے جواب دے جائیں گے اور پھر وہ ایک لمبا علاج گردوں کا شروع کر دیں گے۔ یہ کسی محترمہ نے ای میل کے ذریعے سے ایک سوال بھیجا ہے کہ ایک پیدائشی مسلمان میں اور ایسا شخص جسے اللہ نے توفیق بخشی اور سیدھی راہ دکھا دی اور وہ عمر کے کسی حصے میں اس نے اسلام قبول کر لیا، ان دونوں کے درمیان فرق کیوں ہوتا ہے؟ اب یہ ایسا سوال ہے کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ اس کا جواب شاید میری عقل سے باہر ہے، کیونکہ اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں ما سوائے اس کے کہ مولانا روم نے جو مثنوی لکھی اور وہ پوری دنیا میں نہ صرف مشہور ہوئی بلکہ آج کل اس مثنوی پر دنیا کے تمام ممالک میں کام ہو رہا ہے اور اس کے ترجمے دنیا کی تمام زبانوں میں کیے جا رہے ہیں۔ اس مثنوی کی ابتدا جس شعر سے ہے وہ چونکہ پرشین میں ہے اور پرشین اور بہت سی چیزوں کی طرح میرے بس کی نہیں ہے، تو اس کا اردو ترجمہ میں عرض کر سکتا ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو بانسری ہے، اس بانسری کے اندر جو سوز اور جو گداز ہے یہ کیوں کر پیدا ہوا؟ تو اس سوال کا سوال بھی خود کیا ہے مولانا روم نے، اس کا جواب بھی خود اسی مثنوی کے اشعار ہی میں دیا کہ اس بانسری کے سوز اور گداز کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے اصل سے ٹوٹ گئی ہے، اس سے کٹ گئی ہے۔ تو یوں یہ بانسری روتی ہے۔ تو آگے جا کر انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ اے انسان، تیرے اندر پھر یہ گداز کیوں نہیں کہ تو اپنے اصل سے ٹوٹ گیا؟ در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کے کان میں اذان دے دی گئی اور اس کا نام مسلمانوں کا سر رکھ دیا گیا، تو وہ ماں باپ سے سن سن کے اس عقیدے پر ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وہ کبھی سوچتا ہی نہیں اس بات کو کہ اس سب کا مطلب کیا ہے اور مجھے کرنا کیا ہے اصل میں۔ وہ شاید یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے۔
جبکہ وہ شخص جو عمر کے کسی حصے میں مسلمان ہوا وہ در حقیقت اس مذہب کو بھی جانتا ہے جس پر عمل پیرا تھا وہ، اس کے علاوہ پھر اس کے دل میں اس مذہب کے بارے میں جو شکوک آئے تو اس نے اور بہت سے مذاہب کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، اور اس میں اسلام بھی شامل ہے۔ تو وہ جب اسلام کو قبول کرتا ہے اس تمام اسٹڈی کے بعد، تو وہ کنونسڈ ہوتا ہے کہ یہ مذہب سچا ہے اور اس مذہب پر مجھے اس طرح سے عمل کرنا ہے۔ تو وہ تمام کی تمام چیز در حقیقت بائی چوائس ہوتی ہے، وہ خود اسے چنتا ہے اپنے لیے۔ تو جب وہ اسلام پر عمل پیرا ہوتا ہے اسے قبول کرنے کے بعد، تو پھر اس کے تمام موٹے موٹے جتنے بھی عبادات ہیں، اس کے ارکان ہیں، ان تمام پر پھر وہ عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام کو خود اپنی مرضی سے قبول کرنے والا شخص زیادہ پریکٹسنگ مسلم ہوتا ہے، زیادہ مسلمان بعمل ہوتا ہے بنسبت اس کے جو میری طرح کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اس کے کان میں ماں باپ نے اپنی مرضی سے اذان دلوا دی جس کا مجھے کوئی ادراک نہیں ہوتا، اور پھر نام انہوں نے میرا مسلمان کا سا دے دیا، تو میں تو اسی میں خوش ہو گیا کہ بس ٹھیک ہے۔ تو یوں دونوں میں فرق ہے کہ میں مسلمان بعمل نہیں، اور اسلام کو چننے والا بائی چوائس اسلام قبول کرنے والا زیادہ بعمل ہوتا ہے۔ اب یہ بات جب اراکین پہ آئی تو میں یہ عرض کر دوں کہ صاحب ہمارے یہاں عام طور پر ایک چیز یہ سمجھی جاتی ہے کہ جو چیزیں مستحب ہیں اس کے بارے میں تو میں آزاد ہوں، کہ میں کر لوں تو بہت اچھا ثواب ہے، اگر نہ کروں تو گناہ نہیں ہے۔ در حقیقت یہ ایسا نہیں ہے، یہ چیزیں شیطان کے حملے کے خلاف ڈھال ہیں ہمارے پاس۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک قلعہ ہے جس کی 5 فصیلیں ہیں۔ جو آؤٹر پیرافری ہے، سب سے بیرونی فصیل جو ہے وہ مستحب چیزوں کی ہے، اس سے اور اندر چلے جائیں تو دوسری فصیل سنت کی ہے، کہ وہ چیزیں جن پر عمل کرنا سنت ہے، وہ اس سے اور اندر چلے جائیں تو فرائض کی فصیل ہے، اور اس کے اندر چلے جائیں تو اخلاص کی فصیل ہے، اور پھر اندر چلے جائیں تو آخری ایمان کی فصیل ہے۔ تو یوں کہہ لیجئے اسے کہ سب سے پہلی ڈھال آپ کی، سب سے پہلی فصیل تو ایمان ہے، اس کے بعد کی فصیل یقین اور اخلاص کی ہے، اس کے بعد کی فصیل فرائض کی ہے، اس کے بعد پھر جو پروٹیکشن دی ہے وہ سنت کی فصیل کی صورت میں ہے، اور پھر سب سے آخری مستحب ہے۔ تو جب ہم مستحب چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں تو شیطان پہلی فصیل میں نقب لگاتا ہے، اور اس کی پہنچ
آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی صلاحیت کو ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ سنت کو اٹیک کر کے اس کو بھی فتح کر لے۔ تو ہماری جو سنت پر عمل کرنے کی خواہش اور عادت اور نیت ہے، اس پر بڑی آسانی سے حملہ آور ہو جاتا ہے، اور جب وہ ہمیں اس انداز میں فتح کر لے کہ ہم سنت پہ عمل کرنا بھی ترک کر دیں، تو اس کے لیے اور آسان ہوتا ہے کہ جو فرائض عبادات ہیں ہماری، ان کے سلسلے میں بھی حملہ کر دیں ہم پر، اور وہ کسی نہ کسی طرح پھر اس میں بھی نقب لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ایک بار ہمارے فرائض عبادات پر اور دوسرے فرائض پر عمل کرنے کی عادت کو اس نے ختم کروا دیا، تو وہ پھر ہمارے یقین اور اخلاص پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، اور جب وہ یقین اور اخلاص پر حملہ آور ہوا اور اسے اس نے فتح کیا، تو اب براہ راست ہمارا ایمان اس کی زد میں آ جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ایمان کو بھی لے ڈوبے گا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان، یقین، اخلاص اور اللہ کی طرف سے عائد ہونے والے فرائض، ان کی ادائیگی اور پھر سنت پر عمل، یہ سب ہمارا قائم و دائم رہے، تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو مستحب ہیں ان کی حفاظت کرنا شروع کر دیں، اور مستحب چیزوں کو ترک نہ کریں، ہم ان کو ہم پوری اہمیت دے دیں، کیونکہ وہی پہلا ڈیفنس ہے ہمارا شیطان کے اگینسٹ۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے فقیر لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کے بارے میں بڑے محتاط رہتے ہیں جو مستحب ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں۔ اس میں اسی ضمن میں ایک گزارش اور آپ کی خدمت پہ میں عرض کر دوں کہ یہاں اکثر سوال ایک اٹھتا ہے دعویٰ کا۔ فقیر در حقیقت اس فرض کو پورا تو کرتا ہے کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دی جائے، لیکن وہ یہ دعوت الفاظ کے ذریعے سے نہیں دیتا، وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اپنے عمل سے، اپنی پرسنل ایگزامپل کے ذریعے سے۔ اور ایک عام آدمی پر فرض ہے دعوت، لیکن اسے محتاط رہنا چاہیے اس معاملے میں کہ اگر وہ زبان سے بھی کسی کو دعوت دیتا ہے تو ایسے کام جن کے بارے میں احکامات بہت کلیئر ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، جھوٹ نہ بولنا، یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو بالکل واضح اور بیان ہیں، ان کے بارے میں تو انسان کو زبانی دعوت دے دینا چاہیے، اس پر فرض ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو اتنی بیان نہیں ہیں، ان کے بارے میں انسان کو اظہار خیال نہیں کرنا چاہیے، وہ صرف عالم ہی
مجاز ہے ایسی چیزوں کے بارے میں اظہار خیال کرنے کا۔ توقع کہ انسان کے پاس پورا علم نہ ہو اور وہ پراپرلی کوالیفائڈ نہ ہو ایسی چیزوں پر اظہار خیال کے لیے، اسے زبان نہیں کھولنا چاہیے ان چیزوں پر۔ اسی طرح جو مسائل جن پر اتفاق رائے نہیں ہے فقیہ حضرات کا، اس کے بارے میں ہمیں نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے، اس پر ہم کسی دوسرے کو مجبور نہ کریں کہ وہ اپنا مسلک چھوڑے یا اپنا پریکٹس کو چھوڑ دے۔ وہ تو اس میں محتاط رہنا چاہیے۔ فقیر ویسے بھی تنقید سے دور بھاگتا ہے، فقیر کبھی تنقید نہیں کرے گا، کسی پر دور رہتا ہے۔ وہ نصیحت سے دور رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نصیحت سے انسان چڑھتا ہے، باغی ہوتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ فقیر لوگوں کو اپنے سے دور نہیں بھگانا چاہتا، وہ انہیں قریب بلاتا ہے کہ تاکہ لوگ اس کے پاس آئیں اور مشاہدہ کریں، اس کے کردار سے، اس کے رکھ رکھاؤ سے، اس کے عمل سے متاثر ہوں اور اس کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ فقیر اپنا یہ فرض تو پورا کرتا ہے دعوت کا، لیکن وہ زبانی دعوت نہیں دیتا، الفاظ کے ذریعے سے دعوت نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنے عمل سے اور اپنی ذات کو ایک مثال بناتا ہے، ان احکامات پر عمل کر کے جن احکامات کے بارے میں وہ لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہے، لوگوں کی توجہ ادھر دلانا چاہتا ہے، لوگوں کو چاہتا ہے کہ وہ ان احکامات پر عمل کریں، خود وہ اس پر بڑی شدت سے عمل پیرا ہوتا ہے اور پھر لوگوں کو ان چیزوں کی طرف بلاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فقیر ہمیشہ اپنے ذہن میں ایک بات رکھتا ہے کہ کسی کے فالٹ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے پہلے مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے اندر سے تمام فالٹ دور کر لوں، چونکہ فقیر بھی انسان ہے تو تمام اس کے نقص، تمام اس کی خامیاں، تمام اس کی برائیاں کبھی دور نہیں ہو پاتی بحیثیت انسان کے۔ تو وہ ساری عمر اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں اپنے اندر سے خامیاں دور کر لوں، تو اس وجہ سے اسے کسی دوسرے میں کوئی خامی اور کوئی خرابی نظر ہی نہیں آتی، اور یہی وجہ ہے کہ فقیر کبھی کسی شخص کی برائی نہیں بیان کرتا، کسی شخص کا عیب نہیں کھنگالتا۔ تو وہ جب تک کہ اپنی ذات کو انسانی حد تک بے عیب نہیں کر لے گا، انسانی حد تک میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ کلی طور پر بے عیب ذات صرف اللہ کی ہے، لیکن انسانی حد تک جہاں تک ممکن ہے وہاں تک اپنی خامیاں جب وہ دور کر لیتا ہے تو پھر ہی وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ میرے خیال میں یہ راستہ فقیر کا وہ زیادہ بہتر ہے کہ انسان اپنی ذات کے اندر ہی خامیاں تلاش کرتا رہے اور اپنی ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ تو اس کے نتیجے میں لوگ زیادہ تعداد میں ایسے فقیر کے ارد گرد اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک خاص قسم کی اللہ کشش رکھ دیتا ہے۔
کہ دنیا ادھر کو چلی آتی ہے. تو آپ صاحبان یہاں اکثریت تشریف لانے والے جو ہیں وہ چونکہ فقیری کے چکر میں رہتے ہیں، تو میری گزارش یہی ہے کہ فقیر کی سنت پہ عمل کر لیجیے اور بجائے کسی دوسرے پہ انگلی اٹھانے کے ہم اپنی ذات پہ انگلی اٹھاتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ بہتر نکلے گا. سوال اگر کوئی کرنا چاہتے. سر پچھلے سنڈے کو آپ نے کہا تھا کہ نیکسٹ سنڈے یعنی یہ موجودہ سنڈے پہ آپ نور نبوت کے بارے میں کچھ مزید ڈیٹیل بتائیں گے. یقیناً کہا تھا میں نے، اور ساتھ ہی اس کا اگلا حصہ یہ تھا کہ مجھے شروع ہی میں یاد دلا دیں. تو آپ نے وہ میرے جملے کا ایک حصہ تو مجھے یاد دلا دیا، دوسرا آپ بھول گئے. تو جو ہی میں آیا تھا، اگر آپ مجھے فرما دیتے تو میں اب آپ نیکسٹ سنڈے جب میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں تو مجھے شروع ہی میں یہ یاد دلا دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر نور نبوت ہی پہ ذکر ہوگا. اصل میں یہ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی مربوط ہیں کہ وہ بات سے بات نکلتی چلی آتی ہے، اور عمر کی زیادتی جو ہے، بڑھاپا کم وقت سب سے زیادہ میرا خیال ہے حملہ ہی یادداشت پر کرتا ہے. تو میری یادداشت بھی ساتھ چھوڑ گئی ہے. یہ یاد نہیں رہتا کہ مجھے فوری طور پہ کیا کرنا ہے، اس لیے وہ ذہن سے نکل جاتی ہیں باتیں، یا شاید پریشرز بے پناہ ہیں میرے اوپر، سٹریس بہت ہو گیا. تو میرے جو دماغ کا کمپیوٹر ہے اس کی ہارڈ ڈسک یا تو اوور لوڈ ہو گئی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ ڈیٹا ڈیلیٹ ہوتا رہتا ہے اس پر سے. آپ اگر یاد دلا دیں تو پھر میں ضرور عرض کر دوں گا.